سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی بقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الف الف مرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد محترم قبلہ امام صاحب نے بہت ہی مفید گفتگو فرمائی ہے اور الحمدللہ چند الفاظوں میں اور مختصر وقت میں انہیں پورے تصوف کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں. اس مسجد پہ تو پہلے میرا نہیں آنا ہوا، لیکن دوسری مساجد میں کبھی وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہتی ہے. تو سیدھی بات تو یہ ہے دوستوں کہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تو مقصد اس سفر کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی تقریر اور قواعد کرنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی مساجد میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام اور اچھے اچھے حضرات تشریف لاتے ہوں گے. میرا تو ایک مقصد تھا جس کے تحت میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، تو وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. میری حاضری کا مقصد یہ تھا کہ میں اس شوق ذوق اور اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ جنہیں میں نہ جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہوں، ان کے پاس جاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں اور ہم سب مل کے اللہ کو یاد کریں. یہ میرا مقصد تھا. نہیں تو الحمدللہ وہ کہ آج چھٹی کا دن ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، نفس کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرام اس وقت چل رہے ہوں گے. تو مجھ میں یہ جو ایک سوچ آئی، میں بھی انہیں میں سے ہوں، آسمان سے ٹپکا تو نہیں کہ بھئی چھٹی کے دن ہے چلو کھانے وانے بناتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہزاروں باتیں بنتی ہیں انسان کے ذہن میں. لیکن میرے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ بھئی نہیں چلتے ہیں کہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت ذکر ہی کرنا تھا تو گھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں، وہاں بھی تو سوال ملتا ہے. تنہائی بیٹھ جاتے، اپنا ذکر کر لیتے، مراقبہ کر لیتے. یہ کیوں آپ نے کہا کہ بھئی چلیں وقت کے سوتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چلیں؟ اس کی وجہ بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے. بھئی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے اس کی بہت فضیلت دیکھی، اس کا بہت ثواب دیکھا، آخرت کے حساب سے بہت ثواب ہے اس کا. کہ بھئی چند لوگ اور اس پر سفر بھی کیا جائے اور چند لوگ بیٹھیں جمع ہوں، اور جمع ہو کے ایسے لوگ کہ نہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، مختلف زمانے کے ہوں، مختلف قبیلوں کے ہوں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں ایسے. تو جب وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں مجموع میں تو وہاں تو رنگ بدل جاتے. ایک تو بہت بڑا ثواب ہے اس کی، بہت بڑی افضلیت ہے اس کی.
تو یہ جب میں نے اس کی دیکھی تو میں نے کہا بھائی یہ تو چلنا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو ساری چیزیں ایسے آپ نوٹ کریں تو وہ تو بالکل فانی چیزیں تھیں، لیکن اس کا تعلق آخرت سے تھا. تو میں نے اس کا انتخاب کیا کہ بھائی اس چیز کو لیا جائے، یہ سب سے بہتر چیز ہے، اتنا ثواب ہے آخرت کا. اب یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ ہے، مولانا نے خواب اس کو ظاہر تو کیا، آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ مجھ میں یہ سوچ کیوں آ گئی اس زمانے کے اندر. میں نے اس وقت دنیا کے کوئی اور کام کیوں نہ کیے، اپنے نفس کو راضی کیوں نہیں کیا، اور طریقے سے اپنے اس وقت کو کیوں نہیں گزارا. اتنی دور آنے کا مقصد کیا ہو کہ میں ایک ثواب کے خاطر اتنا لمبا سفر کیا اور اتنے دور آ گیا. وجہ اس کی ایک ہی تھی دوستو کہ سوچ بدل گئی تھی. سوچ بدل گئی تھی میری، اور سوچ نے سارا یہ کام کیا. رخ بدل گیا سوچ کا. وہ کیسے بدلا؟ یہ خود نہیں بدلتا، بلکہ ہوا ایسے کہ میری بھی یہ سوچ تھی، میں بھی یہی کرتا تھا، سب کام ایسے ہوتے تھے. دنیا کی طرف دیکھتے تھے، دنیا کی ترقی کو دیکھتے تھے، دنیا کی طرف ہو جاتی تھی، اور آخرت کا ثواب تھا ہی نہیں اس کے مقابلے میں کچھ آدمی. اس کے مقابلے میں دنیا کو بڑھانا بہت بڑی چیز تھی. تو بس ایک ہوا ایسے کہ ایک نیک صالح متبع سنت، متبع شریعت، جس کو ہم عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو گئی جیسے حضرت نے فرمایا. اور ان سے جو دوستی ہوئی الحمدللہ، تو اس دوستی کا رنگ ایسے چڑھا کہ میری سوچ ہی بدل گئی. زہر پیشے کے بدلنے کے اندر سوچ ہی بدل گئی، رنگ ہی بدل گیا. اور اب یہ دنیا کی جتنی چیزیں تھیں وہ کمتر ہو گئیں، اور آخرت کا تھوڑا بھی ثواب جہاں ہوتا ہے آدمی بھاگنا شروع ہو جاتا تھا، دوڑ لگانا شروع کر دی. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنا بڑا دھوکہ آدمی کی آنکھوں سے اتر جاتا ہے اس چیز سے، اور یہ کسی چیز سے نہیں اترتا دوستوں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اس لیے اپنی مثال آپ کو دی کہ وہ تو ظاہر ہے کتابوں میں بہت باتیں لکھی ہیں، لیکن جو آپ بیتی ہوتی ہیں آدمی کی، وہ زیادہ سمجھ آتی بات کہ بھئی یہ آدمی خود اپنی قصے سنا رہا ہے. تو جب کسی اللہ والے کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے الحمدللہ، تو اس پہ یہی رنگ چڑھتا ہے کہ وہ دنیا اس کے لیے کمتر ہو جاتی ہے، اور جو کہ پورا قرآن حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں. جس کو مرے گدے سے بدتر کہا گیا ہو، مچھر کے پر سے بھی قیمتی اس کے کچھ نہ ہو، اور ہم اس دنیا کے خاطر کتنے بڑے بڑے ثواب چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جب یہ ثواب ایک مجمع میں بیٹھ جائے آدمی، جیسے اب آپ بیٹھے ہیں، اور اس مجمع میں بیٹھ کے آدمی اللہ کا ذکر کرے، اب قیمت دیکھیں اس کی کتنی گریٹ ہے. کیا دیتے ہیں اللہ پاک اس چیز میں، آپ سوچیں. ساری دنیایں رکھ دیں، آپ سلطنتیں رکھ دیں، بادشاہتیں رکھ دیں، خدا کی قسم چند گھڑی کی جو اجتماع ہے اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں بتاتا ہوں حدیث، بہت حدیث ہے. شیخ حدیث نے اپنے اس میں لکھے ہے، پڑھتے ہوں گے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید، دو بہت بڑے صحابی ہیں، اور عجیب طریقے سے حدیث کو پیش کر رہے ہیں. بہت عجیب طریقے سے حدیث آپ نے پیش کی. اس روایت فرمائی کہ سب سے پہلے کیا کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی. سبحان اللہ. دو صحابہ اتنے بڑے حدیث سنا دیتے، قولی سنا دیتے نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، یہ فرماتے سنا. کتنا زور ہو گیا اس بات میں، آپ یہ دیکھیں. تو اگر کسی کی سوچ آخرت کے بارے میں ہو تو وہ چھوڑے گا اس کی کمائی کو؟ مجھے بتائیں، وہ چھوڑے گا؟ اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے تھوڑی دیر میں موت میری آنے والی ہے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو چیز ہے تو بڑی ہی قیمتی چیز مل رہی ہے آخرت کی. ہم نے خود سنا، صحابی کہتے ہیں آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جس کو مجمع کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں، اجتماع کہتے ہیں، اور وہ سب اکٹھے ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہوتا وہاں کیا ہے؟ جب ذکر کرتے ہیں وہ جماعت، تو سب سے پہلے یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ملین کے حساب سے، ٹریلین کے حساب سے اس جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اب کہا کس نے؟ صادق مصدوق نبی کریم سے، اس کی زبان اشار سے بات ہو رہی ہے، تو یہ غلط ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے جو ہمیں چلنے نہیں دے رہا کہ ہماری صحبت نہیں نا کسی سے. یہ تو آنکھیں دیکھنے سے بھی زیادہ مستند بات ہے جو ہے.
تو گویا اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو پہلا کام کیا ہو رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. اور فرشتوں کو گھیرنا کیا ہوتا ہے اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے, اللہ کے نزدیک رہنے والی مخلوق ہے. تو وہ جب گھیر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمام مسائل, پریشانیوں, مصیبتوں سے ان کی حفاظت کر لی ہے. ذرا سوچیں اس سے پہلے ہمارا کیا حال تھا, اس مجمع میں آنے سے پہلے میرا کیا حال تھا, آپ کا کیا حال تھا. سوچیں کتنے شیطان, مصیبتیں, جن, پریشانیاں, جادو, پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جیسے ہی اس مجمع میں ہم بیٹھے, اللہ نے فضل کیا, اللہ نے بٹھایا بغیر احساس کے. ایک تو احساس سے ہوتا ہے نا کہ آدمی کمانے جاتا ہے, جیسے میں چلا ہوں اتنی دور سے چلتا ہوں, نہ سردی دیکھی, نہ بچے دیکھے, نہ بیوی دیکھی, نہ کچھ دیکھا, بھاگا چلا رہا ہوں اس طرف. کیوں کہ حدیث ہے, بھاگوں اس کو چھوڑ دوں, کل موت میرے سامنے کھڑی ہے, اتنا بڑا چانس چھوڑ دوں. کیوں کہ میرے پاس صحت ہے اس وقت, الحمدللہ تگڑا آدمی ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, اب کھاتا بھی ہوں, ناشتہ بھی کیا ہے, اب جا کے بھی کھائیں گے, اللہ نعمتیں دے رہا ہے, سب کچھ دیا ہوا ہے, ہر کچھ ہے. تو اتنے ہونے کے باوجود اس کا شکر کیا ہے کہ میں گپے ماروں, مزے کروں, وہ چیزیں کروں جو اللہ کو ناپسند ہے. وقت جا رہا ہے اس میں اپنی زندگی کو گزاروں, فضول باتیں کروں, زبان سے بھی غلط بات, نگاہوں سے بھی غلط بات, جسم سے بھی غلط بات, کوئی کام نہیں آتا, کوئی دوستی کام نہیں آتی. یہی وقت تو جب یہ یقین ہو گیا تو میری سوچ بدل گئی. تو اسی وقت الحمدللہ کرنٹ لگا کہ نہیں بھائی چلو سفر کرو, اس سفر کے ہر قدم پہ تمہیں بہت انعام ملے گا. بھاگا. میرے بھائی یہ یاد رکھنا, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اپنی سوچوں کو بدل لیں. جہاں دنیا مل رہی ہو اور اس کے مقابلے میں آخرت مل رہی ہو, خدا کی قسم ایک دم قربان کر دینا اس کو, ایک دم. ورنہ کل کیا ہوگا, بہت بڑا پچھتاوا ہوگا, یار یہ کیا ہوا. چند گنتی کے سانس ہے ہمارے پاس, کوئی ذخیرہ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی آپ ٹیلی فون میں بیٹری ڈالتے ہیں نا تو کھلی تو نہیں ہے نا, خرچ ہو رہی ہے, وہ آپ کو بیٹری کی لائن بتا رہی ہے, گئی. اسی طرح ہمارے سانس جو نکل رہے ہیں نا وہ ہم بتا رہے ہیں گیا. کوئی ایسا نہیں کہ وہ سانس دوبارہ آ رہا ہے, نہیں پروڈکشن آ رہی ہے, وہ گیا, جو گیا ہو گیا. جو یہ سورج آپ نے آج دیکھا ہے کل تک ختم, وہ سورج وہ گیا, یہ وقت گیا, یہ ظہر گئی, یہ عصر گئی, یہ بیٹھنا گیا, چلا گیا, یہ بھی گیا ہماری زندگی سے, ختم ہو گیا. اور اس میں سے ایک کمی ہوگی ہماری, بہت زبردست ڈیفیسٹ ہو گیا ہماری زندگی کے اندر. تو ہم یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا, اللہ کو کتنی قیمتی چیز تھی. آپ دیکھیں کیا کیا, اس کا حشر کیا اس ٹائم کا. تو ایک نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا وقت آ جائے, ایسا موقع ہے زندگی میں, غور کریں کہ جس پہ آپ دنیا لے رہے ہیں اس میں وہ دنیا فانی ہے, کچھ نہیں دے گی آپ کو. بے شک آپ کو 10,000 پاؤنڈ مل رہے ہیں اس وقت, اور ادھر اذان ہو رہی ہے, حی الصلاۃ, تھوک دیں اس کو, پھینک دیں اس کو, بند کر دیں دکان. تصور ہی نہ کریں کہ آپ کو کچھ اس سے کچھ حاصل ہوگا. 10,000 کیا 10 لاکھ پاؤنڈ مل رہے ہوں, بھاگتے چلے جائیں. کیوں کہ رب بلا رہا ہے, آ جاؤ. جو رب دے گا وہ قیمتی چیز ہوگی یا گاہک دے گا وہ قیمتی چیز ہوگی. مجھے بتائیں کتنے کمزور ہو گئے ہوں, مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. فرض کریں 10,000 پاؤنڈ کے لیے میں کھڑا ہو گیا, ادھر مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ آؤ, بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے مؤذن. اتنا بڑا حشر کے اندر آخرت میں مؤذن کا انعام ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا دیکھے گی اس کی گردن سب سے اونچے ہوگی, کیونکہ اللہ کا داعی ہے. وہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ تقسیم ہو رہی ہے اللہ کی رحمتیں. وہاں گاہک پیسہ نہیں دے رہا, پیسہ مسجد میں مل رہا ہے اس وقت. آپ ڈاکٹر صحت آپ کو نہیں دے رہا, صحت مسجد میں مل رہی ہے اس وقت. آپ جو دنیا میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں آپ ہر چیز, وہ اس وقت یہاں اللہ پاک دے رہا ہے, تمہیں بلا رہا ہے. سبحان اللہ, سحر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے, اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور آواز مارے آؤ لوگوں آؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ سوئے پڑے رہتے ہیں. کتنا کنٹراسٹ ہے ہماری ایمان ہماری زندگی کے اندر. دوست ذرا سوچو, یہ کوئی زندگی ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز ضائع کرے گا آدمی؟ اس سے بڑا کوئی ڈیفیسٹ ہوگا؟ اور کب ہوش آئے گا ہمیں, کب عقل آئے گی؟ جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا ہماری زندگی سے, ہزاروں بیماری لگ چکی ہوں گی. اس وقت اللہ خواہش پیدا کر دیتے ہیں انسان کے اندر, یار میں بھی ہوں جاتا, میں بھی مسجد سے بنتا, یار میں بھی جانتا. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا, میری زندگی میں واقعات ایک نہیں کئی, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ
8 گھنٹے کی زندگی ہے یا 1-2 گھنٹے کی زندگی ہے. میں اس شخص کے پاس گیا, بڑا گروم آدمی تھا, بڑا امیر آدمی تھا, کبیر, بڑے اس کے ویئر ہاؤس تھے, بہت امیر آدمی تھا. تو میں اس کو اکثر دعوت دیتا تھا اپنی خانقاہ میں, ذکر میں ہیں چودھری صاحب آؤں گے جی سر, ٹائم نہیں ملتا نا, کرسمس چل رہی ہے, وہ چل رہا ہے, فلاں چل رہا ہے, بڑے بزی ہیں فاروق کے ساتھ, آؤں گے جی کوشش کریں گے. لیکن میں اس کو کہتا رہتا تھا. اب وقت آیا, میں اس کے پاس گیا, سلام کیا, اب فرور ہے. حضرت صاحب میں جی فرماؤ, میں یہ وعدہ کرنا تو میرے واسطے دعا کر دو. پنجابی سمجھتے ہیں نا, میرے واسطے تسی دعا کر دو. میں کی دعا کروں؟ میں نے سے تجھے میں قسم کھا کر جتھے میں سب تو پہلے تھوڑی خانقاہ آؤں گا تو بیٹھ کے ذکر کروں گا. ہائے ہائے, میں کہا بچے, مجھے رونا آ گیا. میں لگا کہ جیسے میں وہاں لیٹا ہوں اور کوئی مجھے سمجھا رہا ہے. میری زندگی میں اندر سے ہل گیا, وجود ہل گیا میرا, ہچکیاں لگی مجھے اس کو دیکھ کر کہ کتنا مجبور ہو جاتا ہے آدمی. اس کو پتا ہے 8 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد مر جانا ہے اس شخص نے. اور میں اس کے پاس 23 سالوں سے جاتا تھا تو میں سمجھاتا تھا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس کے لفظ تھے کہ اس وقت دنیا کی کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہو رہی, کوئی چیز مجھے نفرت ہو گئی ہر چیز سے. اب میں اس کے سامنے باتیں کرتا پاؤنڈوں کی, فیکٹریز کی, کاروباروں کی, مجھے پتا اس کو کیا ملتا. اب اس کی سوچیں کہ ہم وہ ہیں اور وہ ہے جو میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ ہے اور میں وہ ہوں. مجھے بتائیں کتنا فرق ہو جائے گا زندگی میں. آج آپ کا یہ بیٹھنا, اللہ کی رحمتوں کو اترنا, آپ کے لیے انعامات کا اترنا, آپ پہ فضل اترنا, اور جو انعام اس وقت اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے سن لیں ذرا. پہلا انعام کیا کہا؟ فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے. یہ کوئی مجھے بتائیں کہ دنیا کے کون آپ کو بادشاہ بھی کوئی انعام دے دے کہ فرشتے آپ کو گھیر لیں. یعنی آپ کی حفاظت کرنے والا گارڈ نہ ہو, پولیس نہ ہو, آرمی نہ ہو, یہ کیا اس کے آگے؟ فرشتے کی حفاظت اور فرشتوں کی حفاظت, اور پھر ملین ٹریلین فرشتوں کی حفاظت. یہاں ایک عجیب آپ کو نقطہ بناؤں, درویشی والا نقطہ بتاتا ہوں, فقیرانہ, کہ جن فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے یہ دوستی پکی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ کے نام سے پہچانتے ہیں, آپ کے عبد کو پہچانتے ہیں, آپ کے نسلوں کو پہچانتے ہیں, ان سے پورا آپ سے تعلق ہو گیا. اور یہ تعلق کس وقت کام آئے گا؟ جب حشر کے میدان میں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ ادھر تو دیکھ رہے ہوں گے تو یہی ملین فرشتے دیں گے, اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں مجلس میں شخص نے آپ کا ذکر کیا تھا. بولیں سبحان اللہ. سودا کم ہوا, مہنگا ہوا, سودا کم ہے, مجھے بتایا. اس کے آگے آپ دکان پہ کھڑے ہوتے, جو شخص دکان پہ کھڑا ہے اور آنے پہنچا کہ کوئی شخص آ رہا ہے, کوئی فقیر آ رہا ہے اور آ کے آپ کو اللہ کا ذکر کرائے گا, چلو جی آج اس میں نیو ایئر کے چلتے ہیں ادھر جا, گھڑی لی ہالیڈے بک کرا رہا ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے. اتنی ہالیڈے بک ہوتی ہیں اس میں, پتہ ہے آپ, واحد ایک تبلیغی جماعت ہے بیچاری کی جن کی ہالیڈے کہاں بک ہوتی ہیں؟ مسجدوں کے اندر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ رخ بدلے ہیں. ایک درویش اٹھا تھا انڈیا سے, الیاس رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ایک بندہ اٹھا تھا جس کو بولنا بھی صحیح تھا, لکنت تھی ان کی زبان کے اندر, لیکن اللہ نے اسے ایسا کام لے دیا کہ یہ لکنت نہیں, یہ زبان, یہ کچھ نہیں چلتا وہ ہے جو میں چلاتا ہوں. جس کو تیرا اخلاص ہے, تیری نیت ہے, تو تیری دنیا میں تیرا کام پھیل جائے گا. معمولی چیز ہے, وہ بھی تو ایک انسان تھے. میرے بھائیو, فرشتے یا کیا بنیں گے؟ گواہ بن گئے آپ کیوں میرے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آپ کتنی قیمتی چیزیں بن گئی ہیں. اس طرف دیکھیں جو ملین کما رہے ہیں, خدا اب سوچ بدل گئی ہے تو آپ کو وہ اتنے گھناؤنے لگتے ہیں, بدبودار چیز بن گئی وہ, جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے. آپ کو بھی دل نہیں کرے گا آپ کو ان پیسے کرنے کا. آپ کا بیٹا لے کے بھی آئے گا, کہتا کاش کہ اس مسجد میں بیٹھا ہوتا, کیا کروں میں اس پیسے کا, کیا کرے گا تو اس پیسے کا. دوسری چیز کیا, دوسرا نام کیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں, وہی بڑی بات کی ہے. صرف اللہ کے نام کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ کو اپنے نام سے کتنا پیار ہے آپ سوچیں ذرا. اللہ کہتا ہے دوسرا نام یہ ہے کہ میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ. فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللہ کی. اب رحمت کا آپ کریں, اس کی تفسیر کریں, رحمت کیا چیز ہے. کوئی دنیا کی ایک چیز بھی ایسی ہے جو بجز اللہ کی رحمت کے قائم ہے؟ مجھے بتائیں. ایک چیز کوئی حیثیت دکھا دیں مجھے کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر قائم ہو. اللہ کی رحمت کے تو بغیر آدمی کو جنت میں بھی نہیں جا سکے. سب جائیں گے تو اس کی رحمت سے جائیں گے, اس کے فضل سے جائیں گے.
تو اتنی بڑی قیمتی چیز اللہ نے پہلے گھیرا دیا فرشتوں کا، اور اس کے بعد ڈھکن کون سا لگا دیا؟ اپنی رحمت کا. سبحان اللہ بول رہے ہیں. کس کو مل رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو چیز مل رہی ہے کیونکہ ہم اللہ کے ذکر میں آئے ہیں. مجھے بتائیں میرا آنا کیسا سحر ہو گیا الحمدللہ، میرا سفر کرنا کتنا قیمتی ہو گیا، آپ کا بیٹھنا کتنا پیارا ہو گیا، آپ کو میرا مہمان بنانا کتنا قیمتی ہو گیا. ایک ایک چیز سبحان اللہ وہ میزان پہ جب رکھی جائے گی، آج کی اس نیو ایئر کے اندر جو دنیا منا رہی ہے، یہ ہمارا نیو ایئر منانا ہے. سبحان اللہ کیسے خوبصورت حسین طریقے سے ہم استقبال کر رہے ہیں کہ نئے سال کا یہ ہے طریقہ. آنے والا سال خدا کی قسم آنے والا سال گواہی دے گا، اس نے مجھے شروع ہی ایسے کیا تھا کہ اس میں اللہ کا نام آتا تھا. قدر کرو. دوسرا نام، تیسرا نام، اس کی تفصیل کوئی نہیں ملتی اس چیز کے. اب پہلے گھیرا دیا، ڈھکن لگایا، اس کے بعد سبحان اللہ اللہ نے ایک انعام عطا فرمایا اس مجمع پر. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کے اندر سکینہ اتارتا ہوں. یہ خالص یہ اس وقت کی بات ہے جنت میں نصیب ہوگا انسان کو. سکینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. سکینہ نازل فرما رہے ہیں اس وقت ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر. اللہ اللہ کتنا بڑا انعام اللہ میں عطا فرما رہا ہے. اور اللہ جو انعام دیتے ہیں کبھی واپس لیتے نہیں انسان سے، کبھی واپس نہیں لیتے. اس کے رنگ دیکھیں گے آپ الحمدللہ زندگی کے اندر اس مجمع کے. پتہ نہیں زندگی ہو پھر ملاقات ہماری نہ ہو، لیکن ایک جگہ ضرور ہوگی. جو اس مسجد میں بیٹھا ہے انشاءاللہ حشر میں ضرور ملاقات ہوگی اللہ کے فضل سے. ذکر جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، بے شک سے بعد آپ کے بعد میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن حشر میں ہماری دوستی ہوگی اللہ کے فضل سے. اور آج پکی دوستی کر کے جاؤں گا آپ کے ساتھ، ایسی دوستی جو کبھی ٹوٹے نہ. آخر میں سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، سب رشتے فنا ہو جائیں گے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کر کے جاؤں گا انشاءاللہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا. پکی جاری کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ آج. وہ تھوڑے لوگ ہیں الحمدللہ. چوتھا انعام سبحان اللہ، اس کو تو اندازہ لگائیں آپ. چوتھا نام یہ کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر اور بصیر ہیں، قادر اور مطلق ہیں. اتنا پسند فرمایا اللہ نے سمجھنے کو، ان لوگوں کو اتنا پیارا لوگ آیا کہ اپنے خاص مجلس کے اندر، حدیث کے لفظ ہیں مجلس خاص میں، وہ پتہ نہیں اللہ کی کیا مجلس خاص ہوگی، اللہ کی شان ہوگی مجلس. اس مجلس کے اندر اللہ پاک تفاخر کے ساتھ سبحان اللہ میرا اور آپ کا ذکر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں ہمارا. پیچھے رہ کے گیا، پھر پیچھے تو کچھ نہیں. پھر الحمدللہ کیا انعام ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ نے دیا ہے. مجھے بتائیں آپ اتنی سی محنت پر، اتنی سی بات پر اللہ نے کتنا بڑا انعام دے دیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو فعل آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے دوستو. اسی مجمع پہ ایک اور حدیث میں یاد آ رہی، میں آپ کو سناتا ہوں کہ جیسے یہ مجمع ختم ہوتا ہے الحمدللہ تو آسمانوں سے ایک فرشتہ آواز مارے گا، اور اس کی آواز کیا ہوگی کہ اے لوگو، اے اللہ کا ذکر کرنے والو، اے مجمع، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سب کی بخشش کر دی. تم سب کی بخشش کر دی، بخشش ہو جائے گی الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری انعام بخشش نہیں کی صرف، بلکہ کیا ہے کہ جو گناہ تمہارے ساتھ چپٹے ہوئے تھے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں اوپر سے نیچے تک، فرام ہیڈ ٹو ٹو گناہوں میں لت پت تھا میں. جب اس پہ ہے ہزاروں قسم کے پورے گناہ ہی تھے سارے جسم کے اوپر. آپ تو خیر نیک آدمی الحمدللہ، لیکن پھر بھی ضرورت تو پڑتی ہے نہانے کی. کتنے آدمی صاف ہو پھر بھی نہانا تو پڑتا ہے نا، کہ یار چلو پسینے ختم ہوگا، میل ہی ہٹے گا. تو چلیں آپ تو نیک آدمی، پھر بھی سن لیں آپ کہ کتنی اہم چیز تھی. دوسرا انعام بتایا کہ جتنے بھی گناہ ہم لے کر اپنے ساتھ اس مسجد میں داخل ہو کر اس مجمع میں بیٹھے تھے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، جتنے گناہ تم آئے تھے لے کر وہ گناہ ختم ہی نہیں ہوئے، بلکہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. کیا اللہ نے یہ تو ماشاءاللہ ہمارا تو ایسا معاملہ بنا دیا کہ بس کس سے ختم ہو گیا. اللہ کا ذکر ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تو میرے بھائیو
اپنے ذہنوں کو ہم سب سے پہلے اس چیز پہ ڈالیں کہ جب کمپیئر ہو جائے معاملہ کہ یہ دنیا ہے اور ادھر آخرت آ رہی ہے، کس کو ڈراپ کروں، کس کو کریں گے، فوراً آنکھ بند کر کے اس کو ختم کر دیں. بالکل کہتے اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، ادھر ہے سب سے بڑا دھوکہ، اس میں مجھے کیا ملنا بھی نہیں. اگر آخرت کو چھوڑ کے آپ نے دنیا کو لینے تو اس میں برکت ہی کوئی نہیں. اس کا جتنی تعداد، کوانٹٹی آپ کتنی بڑھا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کوالٹی چاہیے ہمیں صرف. اس کے بعد اگر 5 پاؤنڈ میں مل جائے الحمدللہ بجائے 10,000 پاؤنڈ کے، وہ 5 پاؤنڈ اتنے بابرکت ہو جائیں گے کہ وہ ملین بھی لیں اس کے مقابلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قناعت آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی اس 5 پاؤنڈ سے. لیکن یہ مزاج بنانا پڑتا ہے. کہاں بنے گا؟ جب تک آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھیں. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں دیکھیں کہاں سے شروع ہوئی ہیں. سب سے پہلی جو جماعت بنی سب سے بڑے بدھو لوگ تھے. میں کہتا ہوں زمانے نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھیں گے جو زندہ بچیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے. اپنی بچی کو، بچی رو رہی ہے کہ بابا میں نے کیا کیا ہے؟ کہ کچھ سوچ سکتا ہے آج کے اس دور میں کوئی نہیں سوچ سکتا. ایک زندہ بچی کو لے کے آپ کھڑا کھود رہے ہیں، وہ چیخ رہی ہے، ماں کو بلا رہی ہے، باپ دونوں کھڑے ہیں، اس کو دبا کر اس کو مٹی اس کو بگاڑ رہے، زندہ ڈال رہے. وہ قوم تھی. اس قوم کا مزاج کیسا بنا، کیسے بنا؟ کوئی کتاب پڑھی، کوئی واز آئے، کوئی کچھ ہوا، قرآن بھی بعد میں اترا ہے. سبحان اللہ. کیسے ہو گیا؟ وہ ایسے ہو گیا کہ اس کے لیے نبی کریم سم کی صحبت مبارک ان کو مل گئی. اور صرف اس گارنٹی پہ کہ ایک دفعہ ایمان کے ساتھ جس نے نبی کریم چہرہ تابناک دیکھ لیا، وہ دنیا کا وہ انسان بن گیا کہ تا قیامت تک کوئی بھی آ جائے، غدب کو جتنے بھی آ جائیں، اس کی مٹی پاؤں کی نکلی مٹی کے برابر ہی نہیں پہنچ سکتا. یہ صحبت کا رنگ تھا. مزاج بدل گیا. اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو سب سے پہلے اندر کے مزاج کو بدلنا ہوگا ہمیں، تاکہ ہمیں قیمت سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ دنیا بیکار ہے ہمارے لیے. جب ان لوگوں کے ساتھ آپ صحبت رکھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، الحمدللہ بننا شروع ہو جائے. اب اس کے لیے یہ تو ہے، مجھے وہ شیخ ملے یہاں سے تو مجھے 4000 سال دور ملے، مائلز دور تھے، لیکن بات سمجھ گیا تھا کہ ملنا سب کچھ ادھر ہی سے ہے، آخرت وہیں سے ملنی ہے. اب 4000 مائلز ملی چلنا کچھ بھی نہیں تھا، قربانی کچھ بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. اس کی جگہ چیز مل گئی، وہ کیا کہ احساس ہو گیا کہ دنیا کچھ نہیں، آخرت بہت بڑی چیز ہے. نماز مل گئی، سجدے مل گئے. سبحان اللہ. اور کیا چاہیے تھا؟ اس آواز پہ اٹھنا آ گیا جب حی الصلاح ہوتی ہے، اس آواز پہ ہر چیز چھوڑنا آ گئی جس وقت اللہ بلا رہا ہوتا ہے. جانور تھا انسان، جانور ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کتنا بڑا باغی ہے انسان کہ اللہ حکم دے رہا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے اور پھر مانگتا اسی سے، مصیبت اس کو سنا رہا ہے. ایسا تو فرعون بھی نہیں کرتا تھا. اس نے مخالفت کی تو مخالفت کرتا تھا. سوچتے صحیح، فرعون نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا. آج ہم مسلمان ہو کیسے کام کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ نہ دیکھو، یہ حرام ہے، یہ چیز حرام، اس کو مت کرو، یہ مت سنو، اس کو مت دیکھو، بے حیائی مت اختیار کرو. یہ حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا ہے، مولانا کا ہے. کس چیز کا؟ اللہ کا حکم ہے، کریم کا حکم. جس کی نافرمانی کا معیار یہ ہے کہ شیطان نے تو ایک ہی بات پہ انکار نہیں کیا تھا، جواز پیش کیا تھا، درگاہ پارگاہ کر دیا گیا. 6 کروڑ جس نے سجدے کیے ہو، 6 کروڑ سال عبادت کی ہو جس نے، فرشتوں کا جو ٹیچر ہو جواز دینے پر. اور میں آپ تو کیا ہے مجھے بتائیں. ہماری شان تو ایک ہی وجہ سے ہے کہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچے ہوئے ہیں دوست، اس کی شیڈ میں ہے. کب تک بچیں گے؟ آخر ایسا ہوگا کہ آخر تو آ جائے گی، موت پکڑ لے گی. یہ بات سمجھ رہے نا آپ؟ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک حقیقت حال بتا رہا ہوں جو میری زندگی میں بیتی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ ہر آدمی میں یہ احساس پیدا ہو جائے جیسے میرے اندر پیدا ہو گیا. اپنی زندگی کو سمجھ، آرٹیفیشل چیز نہیں ہونی چاہیے، مصنوعی چیز ہونی چاہیے. جنت میں چلے گئے، چلو ٹھیک، جنت میں جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جنت کی بات بھی سن لیں. سبحان اللہ. آخری جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا ایمان والوں کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کہ جنت ہے نا، جنت ہمارا یہ ہوگا چلو بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب آ گئے. جنت تو ایسی جگہ ہے، سورہ واقعہ تھا پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، کتنی صورتوں میں اللہ پاک نے سورہ سجدے میں کیا کہ بس چھوڑ دو، اس کی کیا تعریف کی جائے، تم سمجھ نہیں سکتے، کسے ختم کرو. تو یہ آرٹیفیشل نام دیے سیب، وہ سیب اور ہے، یہ سیب اور ہے، وہ عورتیں اور ہیں، یہ عورتیں اور ہیں، وہ محل اور ہیں، یہ محل اور ہے، یہ پانی اور ہے، وہ پانی اور ہے. تو صرف نام دیا ہے،
اس تک تو تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا، وہم بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کیا سیب ہوگا، وہ کیا حسین عورتیں ہوں گی، وہ کیا محلات ہوں گی، وہ کیا چیزیں ہوں گی. سبحان اللہ، اندازہ لگائے. وہاں جا کے کوئی پچھتا سکتا ہے آدمی؟ پچھتائیں گے آپ کو جنت میں آپ چھوڑ دیا جائے، کوئی تمنا باقی رہ جائے گی آپ کی؟ کوئی بھی نہیں. یار آپ کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ کچھ بھی نہیں. بیچارے جو نمازی کے آتے ہیں، مذاق میں کہتا ہوں، تو جب جنت میں جائیں گے نماز کا ٹائم ہوگا، کہ نماز ختم. بھائی تم کیا ٹائم دیکھتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں یا ہماری نماز قضا کرا رہے ہو. عادت پڑی ہے بھائی جماعت میں جا کے نماز پہ فوراً اٹھنا. تو فرشتے ٹھنڈا کریں گے اس کو، بھائی یہ یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، کلو بشرو. یار کہے گا دوسرا، یار کہیں قضا نہ کرا دے نماز ہماری. سبحان اللہ، کیا خوبصورت عادت پڑ جاتی ہے آدمی. تو آہستہ آہستہ وہاں بریک لگیں گے مزے آنے والے. عادتیں وہی پڑی ہوں گی، یار سیدھے بھاگو نماز. اذان ہی کدھر؟ ادھر مسجد کہاں ہے یار؟ جا نماز جامع مسجد کدھر ہے؟ چلیے یار نماز پڑھیے. ایسی عادت ہو جاتی ہے انسان کی نماز پڑھتے. اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے، آمین. تو بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ معاذ بن جبل کے فرما رہے ہیں، غور سے سنیں اس یہ. اور میرے آنے کا مطلب مین اب اس حدیث پہ ہے، اس حدیث پر ہے. سرنامہ بیان میرا جو سن لیں اس مجلس کو یہ ہے، اس حدیث کو غور سے سننا اور توجہ سے سننا. یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اصل مقصد میرا یہ ہے، بس یہ ہے کام. کیا میں یہ چاہتا ہوں، یہ تمنا لے کر آیا ہوں کہ کوئی آدمی آپ میں سب جو جنت میں جائے، جو عورت مرد، اگر یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں تو میرے بھائیوں میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنت میں جا کے ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے، وہاں ریگریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوگا. یہ پیغام آپ کو دینے ہیں. مزہ کیا وہ جنت میں جانے کے وہاں بھی آدمی پچھتائے یار، وہاں بھی ہائے ہائے کرے. یہاں تو ٹھیک ہے جی چلے، او یہ میری کوٹی ہوتی یار، دیکھو اس نے کتنا مکان بنا لیا. وہ یار یہ میری گاڑی ہوتی یار، یہ تو 4 دن اس کو آئی ہوئے اس نے، دیکھو یار ویئرہاؤس کھول لیا. یہاں تو یہی کرتا رہتا نا آدمی، یار اس کی 2 گاڑیاں ہوں گی، 2 پاکستان چلے گئے، وہی یار دیکھو ماشاء اللہ یار اتنے مکان بنائے ہیں، میں تو ادھر گیا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکا، میں تو فلاں نہیں ہوا. یہ ہے پچھتاوے یہاں کے. تو اگر جنت میں یہ پچھتاوا ہوا جناب، دیکھو یار تو ماشاء اللہ اس نے تو بڑا، اس کا محل اونچا ہو گیا، کٹھی نماز پڑھتے سی، کٹھے جماعت سے جاندے سی، اے کیوں ہے نے محل بنا لیا. وہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیسا یتحسر، عجیب بات کہی انہوں نے، لیسا یتحسر اہل الجنہ. سبحان اللہ، عجیب بات کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی جو ہوں گے وہ افسوس کر رہے ہوں گے، ہاتھ مر رہے ہوں گے، ان کو بھی افسوس ہوگا. اب میں چاہتا ہوں آج آپ کو میسیج یہ دینے آیا ہوں کہ ہم وہ انسان بن جائیں کہ ہمیں کل جنت میں افسوس نہ ہو. بننا چاہتے ہیں؟ جو بننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. نقد سودا کرتا ہوں میں تو آدمی سے، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. فائدہ کیا نمازوں کی فائدہ ہو جانا دوستوں، جو ہوتے بھی جا کے ایسی پچھتانا ہی ہے. اور یہ حدیث ہے، حدیث معاذ بن جبل کر رہے ہیں یتحسروا اہل الجنہ، کہ جنت میں بھی جا کے افسوس کریں گے وہ اور پچھتائیں گے جنت کے اندر جا کر. میں آج آپ کو ایسا گور بتا رہا ہوں دوستو، ایسی چیز بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے وہ چیز لے لیتے ہیں آج اس وقت تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس حدیث سے کہ آپ جنت میں پچھتائیں گے نہیں بلکہ اور مزے ہو جائیں گے. بتاؤں آپ کو گرو ایکسپٹ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ میری محنت ضائع نہ جائے، آنا جائے نہ. مت یہ اصل مقصد میرا یہ حدیث تھی. یا کچھ تو فائدہ دوستوں، کچھ تو دے کے آؤں بریڈ فورڈ والوں کو. اتنی دور سے ہیں، یہ تو نہیں خالی چلا جاؤں ان کو کچھ نہ دوں. آگے اس حدیث چلتی ہے. پہلے تو کہہ دیا کہ اہل جنت بھی جو ہے وہ پچھتا رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی مارے گئے کچھ نہیں. کن کو دیکھ رہے کہ پچھتائیں گے؟ سبحان اللہ. وہ کیا وجہ ہے جس سے پچھتائیں گے؟ الا ساعۃ، ایک لمحہ جو اس دنیا میں ایک لمحے کی بات کر رہا ہوں. الا ساعۃ، ایک لمحہ جنہوں نے گزارا ہوگا اس طریقے سے. کس طریقے سے؟ اللہ لم یذکر اللہ، کہ انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا. یہ ہے جنت کا خزانہ.
کیا اسٹینڈرڈ جنت کا دیکھ لیا آپ نے؟ متقیو، نمازیو، پرہیزگارو، حاجیو، عمرہ کرنے والوں سب پچھتاؤ گے، عالموں، محدثو سب پچھتاؤ گے۔ اللہ نے کیا اسٹینڈرڈ رکھا ہے جنت میں نہ پچھتانے کا؟ کہ وہ اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا کہ تمہاری زندگی یہاں ایسے ہی گزرے کہ ایک لمحہ بھی، ایک ساتھ بھی ایسی نہ ہو جس میں تم مجھے یاد نہ کر رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بتائیں مجھے کوئی آدمی یہ اسٹینڈرڈ، اور یہ اسٹینڈرڈ جنت کا ہے۔ ہر آدمی پچھتائے گا، بڑے سے بڑا محدث پچھتائے گا، بڑے سے بڑا مفسر قرآن پچھتائے گا، بڑے سے بڑا ہر انسان پچھتائے گا۔ وہ بھی پچھتائے گا جو اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ بھی پچھتائے گا، کیونکہ اسٹینڈرڈ اتنا زبردست ہے کہ ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی ایسا تیرا نام گزرا ہو جس میں میرا پیارا نام نہ تیری وجود سے نکلا ہو۔ تیرا وجود ہی قائم اللہ کے نام سے ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تیرا خالق تھا تو نے اس کو ایک لمحے کے لیے کیسے بلا دیا؟ ہائے ہائے، یہ ہے میرا اور آپ کا رشتہ، مالک کا رشتہ۔ میرے بھائیو، ہاں لیم کھانا آتا ہے، چوزے کھانے آتے ہیں، بٹیرے کھانے آتے ہیں، تو سب پتہ ہے ہمیں حلال کہاں سے ملتا ہے اور حرام کہاں سے ملتا ہے۔ آخرت کا سوچو، کیا برداشت کر سکیں گے یہ وقت ہمیں؟ کیوں؟ حدیث میں اس کا بتایا تفسیر آئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جس نے ایک دفعہ اللہ کا نام لیا ہوگا تو اس کے انعامات وہ دیکھ رہے ہوں گے جنت میں، اور جب وہ شخص وہاں پہنچا ہوگا تو پھر ٹکرے مار رہے ہوں گے لوگ، ہائے ہائے ہائے، یہ میں نے کیا کیا، زندگی کیسے برباد کرایا۔ اتنا بڑا مقام تھا صرف ایک دفعہ اللہ کہنے کا، اتنا بڑا درجہ تھا۔ اللہ نے تو زبان دی تھی، کھوپڑی دی تھی، ہاتھ دیے تھے، ناک دیے تھے، اور تیرے سمجھ میں نہیں آئے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تیرے سمجھ میں کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ وہاں بھی رونا پیٹنا۔ تو مطلب کیا اس حدیث کا؟ مطلب یہ حدیث ہمیں جگا رہی ہے، جاگ جاؤ اور وہ فیل کر لو کہ کل تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ دس دا میننگ آف دیٹ۔ تو حدیث سنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے حدیث سن لی، واہ جی واہ، انہوں نے حدیث سنا دی چلے گئے، نکلیں گے کیسے دروازے سے آپ؟ جب تک میں آپ سے اس حدیث میں عمل نہیں کرا لوں گا کسی کو دروازے سے نہیں جانے دوں۔ نکل کے دکھائیں مجھے، آپ بتائیں نکلتے، یہ نہ سمجھ میں طاقت نہیں، جوڑے شوڑے سب جانتا ہوں نکلنے سے کچھ جوان آج نہ مقابلہ 10 میں 10 نہ ہونا، پھر کرنا انہوں جدوں تک انہیں اس لیول تک نہیں نہ پہنچانا میں جیڑی میں حدیث تو دسے وہ عمل نہ کرا لیا گا، میں تمہیں جان نہیں دیا گا۔ میں وہ تقریر کرنا نہیں ہے، نہ آواز کرانا ہے، نہ تمہیں خوش کرانا ہے، میں تو اللہ کو راضی کرنے آیا، مجھ سے بھی آپ سے اللہ راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پکی بات ہو گئی۔ سنو پھر میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے، اور اللہ نے اتنی آسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں قرآن کے اندر، کوئی ہماری تکلیف کے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بھاگتے کیوں، ڈرتے کیوں؟ میں نے تو کوئی عمل، کوئی چیز تمہیں ایسا نہیں دی کہ جو تمہارے سوچ سے باہر ہو، تمہاری طاقت سے باہر ہو۔ حقیقت میں بتاؤں آپ کے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے بڑا زبردست۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں مریضوں کو، ہائے مر گیا جی، وہ میرے پہ، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جس وقت وہ تکلیف سے باہر ہو جائے گا، یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ تجربہ کرایا ہے، بالکل ڈاکٹر کی سرجری میں کرایا ہے، اپنے پرسنل میرے سے تجربہ۔ جس وقت آدمی میں تکلیف وہ آ جائے، وہ لا یکلف سے باہر ہو گیا، اس کی برداشت سے باہر ہے، وہ انسان اس دنیا میں نہیں رہتا۔ جب تک وہ تکلیف میں ہے، اس کو وہی تکلیف ملی ہے کہ بکواس کر رہا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ تبھی تو کہے نماز مت چھوڑو جب تک ہوش تمہارے اندر ہے، یہ بات سمجھو نا آپ۔ وہ جو پیٹ میں درد کر رہے ہیں نا، وہ نماز چھوڑنے کے لیے کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس میں آپ اللہ کو بھول جائیں، اس کی نماز کو بھول جائیں، ورنہ اللہ کبھی نہ کہتے کہ تم اس حالت میں نماز کو چھوڑ دو۔ بتا سمجھ گئے میرا؟ ہاں، کبھی نماز کو چھوڑنا ڈرامہ ہے، بالکل ڈرامہ ہے۔ وہ بڑھ گیا تھے، وہ لٹ گیا تھے، فنا ہو گئی، بڑی پیڑ ہوتی پہ جائے، کچھ نہیں، نماز پڑھو، بندے کا پتر بن، برداشت کر سکنے تو ہمت کر، مرد ہے، اللہ کو یاد کر، اللہ ظلم نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ہاں تکلیف مانتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کٹ جائے تکلیف ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ وہ تکلیف نہیں جو تیری استاد سے باہر ہو جائے۔ رب اور تیرا تعلق ہی ہے، اس کا معاہدہ یہ کیا ہے کہ دوں گا تکلیف تو ایسی دوں گا، تو برداشت بھی کرے گا اور تجھے ریوارڈ بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، سبحان اللہ، خالی نہیں چھوڑوں گا۔
تو لوگ تو کہتے ہیں آئے تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، آئے گا انعام تو ملے گا نا آخرت کو. وہ تو وہ انسان ہے جس کے سر میں درد بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ پسند نہیں کرتے. جن کو محبوب کرتے ہیں تو وہ تو مائگرین میں رہتے ہیں بیچارے ہر وقت. اب آپ کو کیا پتا کہ میں کتنی بیماریوں کے سامنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے ڈاکٹر کا فون کر کے پوچھیں یہ فلاں فلاں آدمی جی اس میں کوئی بیماری ہے تو کہیے ایک منٹ ٹھہر جائیں، پرنٹ کرنی پڑیں گی بیماری ہے اور گولی ہیں. لگ رہا ہوں آپ کو بیمار نہیں، کیوں کہ اللہ کا نام لیتا ہوں. ایسی تیسی بیماری اپنا بستر اٹھائے چل پڑتے ہیں الحمدللہ، جہاں جانا اللہ کا ذکر کریں. ثواب آپ کو بتا دیا میں نے. اگلی اتوار پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ کسی مسجد میں. مفت کی تو لاٹری لگی ہے بھائی، یہ تو سیل چل رہی ہے الحمدللہ. کیوں کہ ہاتھ پاؤں ہلا لیتا ہوں تو عمر نہیں دیکھتا کہ میری عمر کتنی ہے، عمر جوانی ہے. وہ سب بکواس ہے. ڈیٹ آف برتھ میں نے بند کر کے رکھتی ہے اپنی. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں ہاؤ اولڈ آر یو؟ آئی ایم ناٹ اولڈ، آئی ایم ینگ. نو کیلکولیشن ایٹ آل. آزمانا تو آزما لو. جب اولڈ ہوں گا اس وقت اولڈ سمجھوں گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بلا لیں گے. بس پھر ختم. جب تک اللہ نے رکھا ہے اس وجود کے ساتھ چل سکتا ہوں، ہاتھ لایا پاؤں لایا سب ٹھیک ہے روانہ. کیوں؟ آخرت کماؤ اور اعلیٰ درجے کی آخرت کماؤ. اب میں بیٹھ کے تہجد پڑھ لیتا، قرآن پڑھ لیتا، تسبیح کر لیتا، مجھے یہ ملتی چیز؟ کتنے لوگ صحیح ہو گئے، کتنے لوگوں کو کیا مل جائے گا، اور میرا آنا جانا اس ثواب مجھے ملتا. جب میری بھی طاقت تھی الحمدللہ تو میں چل پڑا، پہنچ گیا آپ کے پاس. اب چلا بھی جاؤں گا واپس اللہ کے فضل سے، اس کا کرم. یہ زندگی کا سٹائل بنائے. جم کے نہ بیٹھ جائیں بس آئے ڈکارے والے 3-4 بس نماز پڑھی، پھر گھر جا کے بیٹھ گئے، پھر لسی کا گلاس پی لیے، پھر کھانا کھا. ہلو، کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی لگاؤ جس کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں آ جائے. سبحان اللہ. جمنے کے لیے نہیں ہم آئے، ہم دنیا کے اندر ٹھکنے کے لیے نہیں ہے. ایک ہی جگہ بیٹھ کے گھر کے بیڈ کو خراب کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. ایک کرسی بیٹھ کے کرسی ہی ٹوٹ جاتی ہے. بڈھے ہو گئی، کوئی بڈھا نہیں، کوئی بوڑھا نہیں ہو. اٹھو کام کر، وقت ہے کام کرنے. بڑھاپے میں تو بہت کام کرنے کا وقت ہے، کبھی نہ بوڑھا سمجھنا اپنے آپ. تو میرے بھائی اب میں آپ کو گر بتاتا ہوں جہاں ہمیں جنت میں پچھتانا پڑے وہ کیا چیز ہے، کیا طریقہ ہے. کتنا ذکر کرتے ہیں؟ 10,000 کچھ بھی نہیں، پھر بھی پچھتائیں گے. کتنا کرتے ہیں؟ 10 لاکھ، پھر بھی پچھتائیں گے. کتنا آپ ذکر کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، عاشق تھے ان کے. بلکہ شاید اتنے بڑے عاشق تھے کہ سارے رشک کرتے تھے ان کے عشق پر جن کو اپنے شیخ کے ساتھ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ. بے انتہا بہت نظمیں لکھی ان کے پر، بہت عاشق زار، اور بہت بڑے آفیسر تھے، کلیکٹر تھے انڈیا کے. اتنے مصروف آدمی. ان کا ذکر کیا تھا؟ سبحان اللہ، 40,000 اس میں ذات کرتے تھے وہ ایک دن کے اندر. اتنا مولانا 40,000 بتائیں. 10,000 کہیں گے، لیکن پچھتانا انہوں نے بھی. اگر اس ٹرن پہ نہیں کیا کیا کہ ہر سانس ہر لمحہ کہاں بنتا ہے میں بتاؤں آپ کو. پہلے لمحے کی بات آئی نا، اللہ ساعت ایک ساتھ جس نے چھوڑی. یہ دل ہے نا میرے بھائیو، اب سنیں میری بات، یہ دل جو ہے نا یہ بڑی کام کی چیز ہے. ہاں، یہ صرف ہارٹ فیل اور ہارٹ چلنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی آماج گاہ نہیں ہے. اسکین کر کے دیکھیں چل رہا ہے نہیں چل رہا. یہ تو بڑی اونچی چیز اللہ نے بنائی ہے. اس کی حقیقت کو سمجھیں آپ. یہ تو مشین لگ گئی اللہ پاک نے بڑی زبردست. پورے وجود کو جو خاصیت دل میں دی ہے کسی ہمارے جسم کے کسی حصے کے اندر نہیں ہے. ابھی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کو مثال دوں گا کہ ڈچ بہت بڑا سائیکٹسٹ تھا، نفسیات، ماہر نفسیات. اس کا میں آپ کو ایک مقولہ پیش کروں گا، پھر آپ سمجھیں گے بات. تو کیا اللہ نے اسٹینڈرڈ دیا کہ کوئی ساتھ تمہاری نہ گزرے. تو اللہ ہم ذکر کیسے کریں؟ 10,000 کرتے ہیں، 15 تسبیح کرتے ہیں، کہتے چھڈو تسبیح نہیں کام ہونا. جنت کا جڑا اسٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے. تو کس سے ذکر کریں؟ تو میں دل سے ذکر کروں. کس سے کرنا ہے؟ ہاں، دل یار لے ہتھکار لے. یہ اللہ نے جو وجود دیا ہے، دل جو دیا ہے ہمیں، یہ دل دیا اس لیے بیات کہ تو اپنے رب کو اس سے یاد کر. اور جب دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. مجھے بتائیں کوئی مائی کا لال سوتے میں ذکر کر سکتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے اس کے پاس تو اللہ کہتا ہے کر. نہیں بتائیں. جب آپ میں بات کر رہے ہیں ذکر کر سکتا ہے، تجارت کر رہے ہیں ذکر کر سکتا ہے، کھانا کھانا ذکر کر سکتا ہے. بعض بزرگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کھانا چھوڑ دیا، ستو پھانک دیتے، کام پھر بھی نہ بنا.
کیوں کہ دل اللہ کا ذکر کرے، دل اللہ کا ذکر کرے، دل اللہ کا ذکر کرے، تب انسان اس اسٹینڈرڈ پہ پہنچ جاتا ہے. کون سا؟ کہ جہاں اس کو پچھتانا نہیں پڑتا. ہر لمحے جیسے آپ کا دل چلتا رہے گا اللہ 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 سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہو جانا. کریں گے یہ ذکر، سیکھیں گے یہ سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے. آج میں آپ کو یہ ذکر سکھا کے جا رہا ہوں. وعدہ آپ نے یہ کرنا ہوگا تو آپ نے اس کو کرنا ہوگا. کرتے ہیں وعدہ؟ بہت آسان. میں نے آپ کو بتا جتنا قیمتی چیز ہوتی ہے اللہ نے بہت آسان کی ہوئی ہے. یاد رکھیے. ہوا کتنی قیمتی چیز ہے، وہ خریدنی پڑتی ہے آپ کو، لے جائیں جتنے لینی ہے، اللہ نے چھٹی کر دی. پانی کتنی قیمتی چیز ہے، بارش ٹپکاتے ہی رہتے اللہ پاک آسمان سے، چھتری لیے پھرتے رہتے ہیں. قیمتی چیز ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اللہ پاک نے اس کو بڑی بہتات سے پیش کیا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے ہی زیادہ آسان ہے، سب سے ہی زیادہ آسان ہے. بس ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس چیز کے لیے، ہم کوشش ہی نہیں کی کبھی سمجھنے کی باتوں، دنیا کے پیچھے لگے ہزار سب. تو بھائی یہ اللہ کا ذکر سیکھیں. جو سیکھنا چاہتا ہے الحمدللہ اس کو میں بھی سکھا دیتا ہوں. لیکن بہت ہی موت پر بڑا قیمتی ذکر ہے الحمدللہ. صدیوں سے یہ نقش بندی سلسلے کے سینوں کے اندر آ رہا ہے اور پہنچ رہا ہے الحمدللہ. مجھے بھی کسی اللہ والے نے ذکر سکھایا ہے. جو حضرات یہ سیکھنا چاہتے ہیں سیریسلی الحمدللہ میں سب کو ذکر سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ذکر کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ذکر سے پہلے ایک کام ہم نے کرنا ہے. سب سے پہلے ایک بات سٹارٹ کر رہے ہیں ہم. ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری، نیو لائف آ رہی ہے. یاد رکھ لینا آج سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. پرانے گناہ سارے ختم ہو جائیں گے، پچھلا حساب ختم ہو جائے گا، آپ کی چادریں صاف ہو جائیں گی. کوئی آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا آج اس وقت تک. میری باتیں یاد رکھ لیں. بالکل صاف ہوں گے کلین. پہلے آپ کو صاف کیا جائے گا، پھر صاف کرنے کے بعد آپ کے قلب کو جاری کیا جائے گا. آپ یہاں سے نکلیں گے اللہ اللہ کرتا جائے گا آپ کا دل. دینا اللہ کا کام ہے اور سنبھالنا آپ کا کام ہے دوستو. یہاں تک آپ کو اللہ نے پہنچا دیا. ہم نہ جانے کیا حشر ہوتا ہمارا قبر کے اندر، جان ہماری کیسے نکلتی. پوچھیں کسی مردے سے کہ اس کو کس طرح جان نکالتے ہیں یہ فرشتے آنے کے بعد، کیا کیا حال ہوتا ہے. کتنا قیمتی ہے. اس وقت صاف ہو گئے تو ہماری جان کیسے نکلے گی؟ بالکل پاک صاف، خوشبوؤں کے خلاف آئیں گے اور فرشتے مبارکیں دیتے ہوئے آپ کو جنت فردوس میں لے جائیں گے. گناہ جو نہیں اللہ نے معاف جو کرتی ہے. ان باتوں پہ یقین کریں پکا. یہ قرآن حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. مولانا صاحب گواہ اس چیز سے پوچھے، میں بعد میں حدیث سنا دیں گے آپ. یقین اتنے کمزور ہمارے ہو گئے کہ ہمارا دل مانتے نہیں باتوں کو. نہیں یار کس طرح میرے گناہ معاف ہوں گے. نہیں یار تو بالکل خوف ختم ہو جائیں گے آپ کے. اور اس چیز کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد آپ کو گناہ کرنا نہیں ہوگا. پھر یہ تو پھر بات ہے نا آپ کی مرضی. پھر اگر اسی کی زندگی کو چلانا چاہتے ہیں آپ قیامت تک اور موت تک، تو آج اللہ نے تو آپ کو کر دیا اس قابل. ہر آدمی اللہ کا ولی بن کے نکلے گا یہاں سے. گارنٹیڈ کہتا ہوں یہ روز قیامت میں آپ بتاؤں گا. اگر آپ نے اس ولایت کو سنبھال لیا، اللہ کے اس تحفے کو سنبھال لیا، الحمدللہ سنبھال لیا اگر، تو قیامت تک ہی چلے گا آپ کے ساتھ تحفہ. اگر آپ نے اس قیمتی چیز کو بگاڑ دیا تو پھر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت قیمتی موقع ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ. کس چیز سے ختم ہوگا؟ ایک بہت گناہ گار شخص، حدیث میں آیا شخص آگے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گیا، تباہ 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 تباہ. میں کیا ہوا؟ اتنے گناہ میں کیا کہوں، بہت گناہ. کتنے گناہ؟ زمین آسمان بڑھ جائے تیرے گناہ سے، اتنا گناہ. سمندر بڑھ جائے اتنا گناہ. بہت گناہ، میں کیا کہوں، بڑا سخت پریشان. آپ سے سننے کھانا کدھر کہتا پڑھ استغفار. آپ نے کلمہ پڑھایا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا. کہتا جا بھاگ، زندگی تیری ختم ہو گئی. یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کا. سبحان اللہ. کیسے صاف کرتے ہیں. وہ اتنا چھلانگ مارتا چلا گیا الحمدللہ، صحابی بن گیا. ہمیں تو یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں. گناہوں کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو دیکھیں. آپ اللہ کی رحمت کو دیکھیں. آج کے بعد وہ کام نہ کریں جو اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے. بالکل بند ہو جائیں چیزیں. دل کہے گا آپ کو لیکن میری بات جانتے ہیں کہ ہم تو ولی بن چکے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مخالفت ہے، نہیں کروں گا. اس نفس کو کنٹرول کر گئے آپ تو بہت کچھ لے کے چلے جائیں گے. لیکن جانے کے بعد پھر آپ ٹم کر کے پھر گانے بانے اور پھر چل پڑے، ساری قیمتی مٹی ملا دیں گے آپ پوری محفل. اب یہ آپ کی مرضی سنبھالیں. میں آپ کو الحمدللہ اس تک لے کے جاتا ہوں.
تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنی ہے؟ سب سے بڑے مجلس میں میں گناہگار ہوں، سیاکار بدکار ہوں، میں تو ضرور کروں گا یہ، آپ تو نیک آدمی لیکن آپ بھی کر لیں، میرے لیے معافی ہو جائے گی، آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور سب سے پہلے ہم توبہ کریں گے، اجتماعی توبہ کریں گے۔ بھائی جو کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے پتہ لگے۔ سبحان اللہ۔ پہلے توبہ ہوگی، توبہ کے بعد کلین چٹ ہو جائے گی ہماری، صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو ذکر قلبی بتاؤں گا، اور ذکر قلبی یہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس کی آپ کو اجازت دوں گا، اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں لیں۔ کرنے کا کیا طریقہ؟ بہت آسان، ویری ایزی، بہت آسان۔ اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، کوئی آپ کا کام نہیں رکے گا، کوئی دکان نہیں رکے گی، کوئی کاروبار نہیں رکے گا، بس ایک مشین چلنی ہے، اندر سے چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ بیکار مشین تھی، اندر کی وہ آپ چلنا شروع ہو جائے گی، اللہ 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 شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائیو، شروع کریں کام، جس کام کے لیے میں آیا تھا، کرتے شروع، چلیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ۔ اپنے اپنے دل میں نیتیں کر لے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے گناہ کیے ہیں، تو نے کرم کیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنا کرم فرما، میں انشاءاللہ توبہ پکی کرتا ہوں۔ کرتے ہیں سب بھائی یہ نیت؟ گھبراتے نہیں کہ یار کل کی ہو گیا تو پھر کر لیں گے، بالکل نہ گھبرانا، شیطان کا دھوکہ ہے۔ الحمدللہ آج موقع ہے، صاف کریں، کل کی دیکھی جائے گی، اللہ پھر کل کو بھی سب کوئی انتظام کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج پاک صاف ہو کر نکلنا ہے ہم یہاں سے۔ چلیں پڑھیں، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے پیچھے کلمات۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ واتوب الیہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ، ختم۔ اتنی تھوڑی سی بات پہ اللہ نے سب گناہ بخش دیے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان، ختم۔ اللہ کیا اللہ رحم فرماتے انسانوں، کتنا یعنی بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ جو اس کی گناہ ہے نا، اس زمین سے کہہ دو کہ زمین بھول جائے، اس جگہ کو کہہ دو وہ جگہ بھول جائے، اس فلاں انسان کو کہہ دو اس کے گناہ بھول جائے، لیکن ایک گناہ نہیں گیا ابھی، وہ یاد رکھیں، حقوق والے گناہ۔ اللہ نے اپنے گناہ معاف کیے ہیں۔ حقوق والے گناہ کون سے ہیں؟ کہ اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کی زیادتی، معافی مانگنا اس سے، بس خود کسی ذاتی ہو جاتی ہے نا آدمی کی، بہن بھائی پھوپھی چاچا نانا، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کہ بھائی یہ نہیں معاف، یہ تو آپ کو اس سے معافی نہیں مانگنی پڑی، باقی اپنے اللہ نے سارے معاف کر، باقی اللہ نے اپنے حساب برابر کر دیا۔ اب کتنے ہم نے ظلم کیے ہیں یار، کس سے کیا ہوگا؟ جس سے لیے کہتے ہیں یار معاف کر دینا، بیوی ہوئی بچی ہوئی، کہتے ہیں یار معافی مانگ رہے ہیں، بس آپ نے معافی مانگنی ہے، بس ختم۔ اللہ تعالیٰ کہے ٹھیک ہے تو نے معافی مانگ لی، بس۔ کوئی آپ کے اپروچ میں نہیں ہے آدمی، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے صدقہ دے دیں، اس کے لیے دعا پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ قرض دینا تھا، اس کو مجھے مل نہیں رہا، میں نے فلاں کرنا تھا، تو میں اس کے لیے اتنا نمازوں کا ثواب دیتا ہوں، اس کا تسبیح کا ثواب دیتا ہوں، درود کا ثواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیں گے۔ وقت اب قلبی ذکر۔ قلبی ذکر دوستو یہ ہے کہ دل کے، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، لیفٹ سائڈ 2 انگل نیچے دیکھ رہے ہیں، توجہ کریں، دل ہے ہمارا۔ اس دل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے، آنکھ بند کر لینی ہے، اور آنکھ بند کر کے بالکل جیسے بیٹھنا ہے ویسے بیٹھ کے دل کی طرف توجہ کرنی ہے، زبان کو نہیں ہلانا، بالکل نہیں ہلانا، یعنی آواز نہیں نکالنی، بالکل، اور دل کی طرف توجہ فرما کر دل کے اندر آہستہ آہستہ ہر دھڑکن کے ساتھ ہم نے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل کی زبان سے۔ انشاءاللہ جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے صبح اور شام، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ذکر قلبی، اس کا ثواب اتنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ایک ساتھ جو یہ ذکر کرتا ہے، ایک ساتھ سمجھتا نا، 1 مومنٹ جو یہ ذکر کرتا ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فضائل اعمال کی لکھی ہے حدیث، 70 سال کی عبادت، اتنا بڑا یہ ذکر ہے۔ تو اس کا ٹائم فکس کرنا ہے، آپ فجر کے بعد بیٹھ جائیں، 10 منٹ 15 منٹ نہاتے ہیں، بیٹھ کے آنکھ بند کر کے اس کو مراقبہ کرتے ہیں، دل کی طرف سوچنا شروع کریں، اور اللہ 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 اللہ، بس وہ دل آپ کو خود چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اتنا کام آپ کا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر. بس ختم. الحمدللہ صبح کریں اور شام کریں، چلتے پھرتے ہر وقت دل پہ دھیان رکھیں جیسے دل آپ کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک منٹ بھی دھیان کو اتنا پکا کر لیں، اس مراقبے کو اتنا پکا کر لیں سبق کہ آپ کا دھیان ہی کدھر ہونا چاہیے. ہر وقت آپ بس یہی خیال ہو اللہ اللہ کر رہا ہے، میرے دل اللہ کر رہا ہے. بیٹھے تو دل اللہ اللہ کر رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی، دل آپ کا جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ محسوس کرنے لگیں گے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور جتنا اس پہ آپ محنت کریں گے اتنی جلد ہی آپ کو جواب دے گا دل اس کا. باقی یہاں تک تو میں لے آیا، اب آگے جس کی ڈسکرپشن کی کیا کیا نور آتا ہے، کیا کیا مقامات اس میں الحمدللہ، تو اس کے لیے میرا ویب سائٹ ہے، کسی ساتھی سے لے لیں. اب صرف مجھے میسج لکھیں، جو بھی اس میں سلسلے میں پوچھیں گے میں اسی وقت آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. جو بھی آپ ایک چیز اب ایک سن لیں اس میں خدشہ. جب آدمی ذکر کرتا ہے شیطان کی موت ہے سب سے بڑی. شیطان کسی چیز سے تباہ نہیں ہوتا ہے، ذکر سے تباہ ہوتا ہے، ذکر قلبی سے یہ تباہ ہو جاتا ہے. تو پہلا وار کرے گا، جیسے آپ بیٹھے نا، اب ذکر قلبی میں بیٹھے، آنکھ بند کی نا، وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. وہ دکان چلا رہا ہے، بیوی یاداری، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، کہ بس یہ ذکر کرتا میں تو بس پاگل ہے، کوئی ذکر ہے کتنے پاس ہے تو میں تیرا گلا کر رہا ہے. وہ آدمی کہ یار میرا ذکر صحیح نہیں ہے، وہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں. کبھی نہ کرنا ایسی بات، یہ شیطان چکر چلا رہا ہے. آپ شیطان کا دل سے کوئی تعلق نہیں، پورا زور لگا رہے کہ آپ چھوڑ دیں. اس کا علاج بتاتا ہوں. جب آپ کو وسوسے ہیں، خیالات ہیں، جو بھی ہیں، آپ اپنے دھیان سے اللہ اللہ کرتے رہیں. آنے جو بھی خیال آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں. آپ کو 101% پورا ثواب پہنچے گا. پورا ثواب پہنچ رہا ہے، بلکہ زیادہ پہنچ رہا ہے. آپ محنت کر رہے ہیں. اس کی مثال میں اکثر ایک دیتا ہوں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، خیالات آتے ہیں. ابھی کھانا آئے گا، بہترین چکن بریانی سب کھائے جا رہے ہیں، کتنے خیال چھوڑ دیں. پھر چڑھتا ہے کوئی بندہ؟ کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں کہ اندر جا رہا ہے نا مزہ، جا رہا ہے نہیں جا رہا. اسی طرح میرے بھائیوں اندر کام کر رہے کھانا، جب اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں تو اندر جا رہا ہے، وہ فائدہ پہنچا رہا ہے آپ کو. اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ بالکل نہ چھوڑیں. تو آہستہ آہستہ خود خیالات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، خود ختم شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا. ترک نہ کرنا اس ذکر کو، چھوڑنا نہیں اس ذکر کو. آنکھ بند کے میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں ذکر کے الحمدللہ سلسلے سے معتبر ہیں. جیسے آپ نے ماشاءاللہ توبہ کی ہے، اس توبہ کے بعد سارے کے سارے نقش بندی سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. روحانی طور پہ آپ کا جسم، آپ کو سب چیز روحانی سلسلے سے آپ کا تعلق بن گیا اللہ کے فضل سے. گھر بیٹھے مل گیا آپ کو، گھر بیٹھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں چلے گئے آپ. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. نہ کوئی محنت، ہم نے تو اتنی محنتیں کی ہیں یہاں سے آپ ہیں سبحان اللہ. 40 سال جو ایک سے جو ملک ہم نے پھینکے اور جگائے ہیں، اب اس کا کیا حساب میں آپ کو دوں، تب جا کے اللہ کا نام ملے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، گھر کے اندر ہی پلیٹ فارم کے اندر، گرم مسجد کے اندر اللہ نے آپ کو بٹھا کے اللہ کا نام لے لیا. اپنی اپنی قسمت، اس میں کیا ہے، اپنی اپنی قسمت. الحمدللہ ضائع مت کرنا، اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ چیز سیکھ لی ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے اور اس کو جتنا کریں گے اتنا ہی الحمدللہ اس کی بہت فضائل ہے. کبھی زندگی تو اس کے فضائل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو سمجھ آئے گی ساری بات. تیار ہیں ذکر کے لیے؟